کربلا کے بعد سیدہ زینب تنہا 72 بن کر چلی۔ لٹے ہوئے قافلہ حسینی کو کوفے سے ہوتے ہوئے شام لایا گیا اور شام کے گلی کوچوں کو سجایا گیا، اور اس قدر سجایا گیا کہ جیسے کوئی جشن کا ماحول ہو۔ دربار یزید میں لا کر اس قافلے کو کھڑا کر دیا گیا، اور اتنی دیر کھڑا کیا کہ پیروں پر ورم آ گیا۔ یزید اپنے فتح کا جشن بڑی شان و شوقت سے منانا چاہتا تھا، تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ معاذ اللہ حسین علیہ السلام کو شکست ہوئی ہے اور یزید جیت گیا۔ لیکن شاید وہ جانتا نہیں تھا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ یزید اپنے فتح کے گمان میں مست تھا۔ اتنے میں تشق میں سر حسین لایا گیا۔ یزید ملعون نے اپنی چھڑی سے مولا حسین کے دندان مبارک اور ہونٹ مبارک سے گستاخی کرنا شروع کر دی، اور بار بار مولا حسین کے دانتوں پر چھڑی پھیرتا۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا، سیدہ زینب سے رہا نہ گیا۔ بھائی کی یہ حالت دیکھی تو سیدہ زینب کو جلال آ گیا۔ سیدہ زینب نے اپنے بال سے اپنا چہرہ چھپایا، اور علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں خطبہ شروع کر دیا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل بیت رسول پر۔ کتنی سچائی ہے اللہ رب العزت کے اس ارشاد میں کہ آخر کار جنہوں نے برائی کی ان کا انجام بھی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نشانیوں کو جھٹلایا ہے اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اے یزید، زمین کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح در بدر پھرا کے تو نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کچھ کمی آ گئی اور تو خود بڑا عزت دار بن گیا۔ پھر تو اس خام خیالی کا شکار ہے۔ دراصل تو رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو مہلت انہیں دیے جاتے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ جی بھر کے اپنے گناہ سمیٹ لیں، اس کے بعد ان کے واسطے سخت ذلت اور رسوائی کرنے والا عذاب ہے۔ اے ہمارے آزاد کیے ہوئوں کے جائک، کیا یہی عدل اور انصاف ہے کہ تیری عورتیں اور کنیزیں تک پردے میں ہیں اور نبی زادیوں کے چادریں چھین کر انہیں بے پردہ ایک شہر سے دوسرا شہر لے جایا جائے؟ مگر جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کے کلیجے چبانے والوں سے ہے، اس سے اور کیا امید ہو سکتی ہے؟ جس کا گوشت ہمارے شہیدوں کے خون سے اگا ہو، اس کے دل میں ہمارے لیے نرم گوشہ کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ جو اہل بیت کی عصمت اور طہارت کی دشمنی میں انگاروں پر لوٹ رہا ہو، اس سے کبھی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ حقیقتوں کے بارے میں کبھی ٹھنڈے دل سے غور بھی کرے گا؟ اے یزید، تو احساس جرم کے بغیر یہ کہتا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت میرے اجداد ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، وہ مجھے شاباشی دیتے، کہتے یزید تیرے دست و بازوں کو نظر نہ لگے۔ اے یزید، تو جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ بول رہا ہے وہ تیرے اندرونی کیفیات کا اظہار ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح بے ادب، جس مقدس ہستی کے ہونٹوں سے تو گستاخی کر رہا ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ تو نے محمد کے پیاروں کا خون بہا کر اپنے سوکھے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا کیا، اور اوپر سے تو اپنے گڑے ہوئے مردوں کو آواز دے رہا ہے، اور اس سے بے خبر کہ ان قریب تو خود بھی اس گھاٹ اترنے والا ہے۔ جب تو اپنے سگوں کے پاس پہنچ جائے گا، تیرا دل یہ کہے گا کہ کاش جو کہا ہے وہ نہ کہتا اور جو کیا ہے وہ نہ کرتا۔ اس پیدا کرنے والے کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں
انہیں مردہ نہ کہو، وہ در حقیقت زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اے یزید سن، تیرے لیے بس اتنا جاننا کافی ہے کہ بہت جلد خدا فیصلہ دے گا۔ میرے نانا محمد الرسول اللہ مدعی ہوں گے اور جبرائیل امی مدد کریں گے، اور وہ لوگ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے جنہوں نے ضمیر ہموار کر کے تجھے اس جگہ تک پہنچایا، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کے گردنوں پر مسلط کر دیا۔ جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا تبھی پتہ چلے گا کہ جو زیادتیاں کرتے ہیں ان کو کتنی بری سزا ملتی ہے، اور اسی لمحے یہ واضح ہو جائے گا کہ کسے بدترین جگہ دی گئی ہے۔ اے یزید، یہ تو زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھے تجھ جیسے آدمی سے بات کرنے پہ مجبور ہونا پڑا۔ تجھ سے مخاطب ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ آنکھوں سے آنسو ابھر رہے ہیں اور کلیجے سے آنچ نکل رہی ہے۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ وہ عزیزان خدا جن سے محبت اور عزت کرنا فرض فرمایا گیا، وہ فتح مکہ کے دن ہمارے آزاد کیے ہوئے شیطان صفت گروں کے ہاتھوں ظلم سہ رہے ہیں۔ ہمارے دشمنوں کے آستین سے ابھی تک ہمارے شہیدوں کا خون ٹپک رہا ہے، اور آج بھی ان کے دانتوں اور لبوں پر ہمارا گوشت چبانے کے نشان ہے۔ وہ گلشن زہرا کے پھول، وہ نبی کے پیارے جن سے محبت کرنا اللہ نے فرض کہا، وہ بے کفن پڑے ہوئے ہیں۔ اے یزید، اگر تو ہمیں جنگی قیدی بنا کر سمجھ رہا ہے کہ تو نے کچھ حاصل کر لیا، تو یاد رکھ کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہم اللہ کے سوا نہ کسی سے اپنا حال کہتے ہیں، نہ کسی کے پاس فریاد لے جاتے ہیں۔ اسی کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہی ہمارا مرکز و اعتماد ہے۔ اے یزید، تیرے زندگی کے محض چند دن باقی رہ گئے، اور بہت جلد تیرے ساتھی بھی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ بڑا مشفق اور ہر درجہ مہربان ہے، اور وہی بہترین کارساز ہے۔ علی کی بیٹی کا یہ خطبہ سن کر دربار یزید میں کوہرام بھرپا ہو گیا۔ ایک نابینا صحابی رسول عبداللہ ابن عفیس لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کہتے، مولا علی کیسے آ گئے؟ یہ تو علی کی آواز آ رہی ہے۔ کسی نے کہا، یہ علی نہیں، یہ بنت علی ہے۔ ابن عفیس نے سیدہ زینب کے پاس آ کر پوچھا کہ اے بیٹی زینب، یہ تو علی کی آواز ہے، تو نے علی کی آواز میں خطبہ کیوں دیا؟ سیدہ زینب نے فرمایا کہ چچا جان، کوئی میری آواز کی وجہ سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، میں نے اپنی آواز کو میرے بابا علی کی آواز کا رنگ اور لہجہ دیا ہے، اور اپنی آواز کو پردے میں کر لیا۔ دربار یزید میں بولی تو لہجہ علی میں زینب نے کسی بھی حال پردہ نہیں چھوڑا۔ فقط زمانے میں دونوں نے یہ جستجو کی ہے، ایک خالق اکبر اور ایک سیدہ زینب، جنہوں نے لہجہ علی میں گفتگو کی ہے۔